السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس نے ایک مرتبہ یہ دعا والدین کے لیے پڑھی، گویا اس نے والدین کا حق ادا کر دیا۔ والدین کو ایصال ثواب کے لیے خاص دعا۔ علامہ عین رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ مندرجہ ذیل، صرف کیا ایک دفعہ مندرجہ ذیل دعا پڑھے گا اور اس کے بعد یہ دعا کرے گا کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے، تو اس نے والدین کا حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت والی کلمات ہے، دعا ہے۔ تو سامعین و ناظرین ملے اسلامی بہن اور بھائیوں، اس دعا کو، ان کلمات کو آپ یاد کریں، ان کو یاد کریں اور اپنے پیاروں، اپنے مرحومین کو اس کا ثواب ہدیہ کر دیا کریں۔ تو اس دعا کو پڑھنے سے پہلے ایک حدیث مبارک پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد دعا کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو غور سے اس حدیث مبارک کو سن لینا، اس پہ عمل کرنا بہت یہ ہر ایک کے لیے سننا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے، اس لیے جانیں اور اس پہ عمل کریں۔ والدین کی روحیں گھر لوٹتی ہیں۔ ایک بار حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ اے سلمان، جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی روحیں اپنی اولاد کے پاس گھروں کو لوٹتی ہیں اور ان سے فریاد کرتی ہیں، پکار کرتی ہیں اور یہ سوال کرتی ہیں کہ صدقات اور نیک اعمال کے ذریعے سے ان پر مہربانی کرو۔ وہ اولاد سے اپنے لیے دعاؤں کا سوال کرتی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، روحیں کب کب اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے فرمایا، یا شب جمعہ کو اپنے اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں اور اپنوں کو پکارتی ہیں جس کو لوگ نہیں سن سکتے ہیں، پھر یہ روحیں مایوس ہو کر لوٹ جاتی ہیں، سوائے ان کے، کن کے؟ سوائے ان کے جن کی اولادیں نیکوکار اور والدین کے لیے صدقات اس لیے ثواب کرتی رہتی ہیں۔ پھر فرمایا، اے سلمان، یاد رکھنا، اپنے مرحومین والدین کے لیے دعا کرتے رہنا۔ جب کوئی اپنے مرحومین والدین کے لیے دعا کرتا رہتا ہے تو یہ روح اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی ہے، یا اللہ جس طرح ہماری اولاد نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا ہے، تو بھی ان پر رحم فرما اور دنیاوی پریشانیوں، تکلیف اور بیماریوں سے ان کو نجات دے۔ ٹھیک؟ میرے عزیزوں، خدا کے لیے اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہا کرو، ان کے لیے اس لیے ثواب اور صدقات کرتے رہا کرو، کیونکہ فوت شدگان ایک ایک نیکی کے لیے زندہ لوگوں کے محتاج ہو جاتے ہیں اور وہ ہر لمحے یہ پکارا کرتے ہیں کہ ان کے رشتہ دار ان کو کچھ بخش دیں۔ اس بات کا اندازہ تبھی ہوگا جب آپ خود قبر کے اندھیرے میں اتارے جاؤ گے۔ ایک راز یہاں بتا دیتا ہوں، آپ لوگ ہر جمعرات کو اپنے والدین کی طرف سے صدقہ دینے کا معمول بنا لو۔ رب کعبہ کی قسم، آپ کی مشکلات خود بخود حل ہو جائیں گی۔ صدقہ اپنے حیثیت کے مطابق کرتے رہیں، چاہے آپ کے پاس 10 ہی روپیہ کیوں نہ ہو۔ ٹھیک؟ اب ہم دعا کو پڑھ لیتے ہیں۔ ٹھیک؟ اس دعا کو ضرور یاد کریں۔ اس کی اتنی فضیلت ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی اس کی فضیلت بتائی کہ جس نے ایک مرتبہ یہ کلمات مبارک پڑھے تو اس کا ثواب پھر اپنے مرحومین کو بھیجا یا والدین کو بھیجا، تو ایک بار پڑھنے سے اس کا والدین کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ تو کتنے، اگر اس کو آپ 3 مرتبہ یا 7 یا 11 مرتبہ پڑھو گے ہر روز، اپنے پیاروں کو ثواب کرتے رہو گے، تو کتنی بڑی ان کو کتنا اجر ملے گا، ان کو کتنی نیکیاں ملیں گی، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ بہت سارا اجر و ثواب دیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ تو دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، رب السماوات و رب الارض، رب العالمین، وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم، لله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين، وله العظمة في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم، هو الملك
हुवल मुल्कु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ व रब्बुल आलमीन व लहुल नूरु फीस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तो ये थी मेरे प्यारो दुआ। इस दुआ को याद करें, पढ़ते रहें इंशाअल्लाह रहमान। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और सवाब की नियत से इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर एक ईमान वाला इस वीडियो को देखे और उसके बाद अपने प्यारों को सवाब करता रहे। तो ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो और सबकी नियत से शेयर भी करो, और कमेंट में ज़रूर अपनी राय का इजहार करना, और अपने लिए भी दुआ करना और हमारे लिए भी दुआ करना। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।